اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کا رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 22۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ سورہ فاطر کا رکوع نمبر 3۔ رب کائنات نے اس رکوع کے اندر 3 عنوان بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، الناس لوگ، چھوٹا بڑا، عالم جاہل، حاکم محکوم، سب کے سب، انتم الفقراء تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو، الی اللہ اللہ کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ الغنی الحمید اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے اور مکی صورت میں عام طور پر جو عنوان بیان ہوتا ہے وہ آخرت کا اور توحید کا، توحید باری تعالیٰ، آخرت اور رسالت۔ چنانچہ یہاں بھی رب کائنات نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر فرمایا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم
انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکیں گے اگر غیر اللہ کو پکار رہے ہو۔ اور یہاں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی ذات پاک کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے، جبکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کے سامنے عاجز و درماندہ ہیں۔ اور تم سب اپنی تمام حرکات و سکنات میں اس کے محتاج ہو، جبکہ وہ ذات پاک تم سب سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے پرواہ حمد و ثنا کے لائق ہے، یعنی صرف وہ وحدہ لا شریک ہی بے نیاز ہے اور اپنے تمام افعال، اقوال، تقدیر اور شریعت میں حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اللہ پاک اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اپنی حمدوں کے ساتھ وحدہ لا شریک ہے، اپنے اسماء میں، اپنی صفات میں، اپنی طاقتوں میں، اپنی قدرتوں میں۔ اس لیے تو فرمایا کہ تم سب کے سب اللہ پاک کی طرف محتاج ہو۔ پہلے تو یہ بیان کیا کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک قطمیر کھجور کی گٹھلی پر باریک چھلکا، کھجور کی گٹھلی پر باریک چھلکا قطمیر کے مالک بھی نہیں۔ اب پچھلے سارے بیان کے خلاصے اور نتیجے کے طور پر فرمایا لوگو، تم ہی اللہ تعالیٰ کے ہر طرح سے محتاج ہو، اپنے وجود میں، اپنی بقا اور اپنی ہر ضرورت کے لیے، لہٰذا اسی سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو۔ واللہ هو الغنی الحمید، یعنی دوسرے سب محتاج ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہے جو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، غنی کے ساتھ حمید۔ اس لیے فرمایا کہ غنی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج تو نہ ہو، مگر نہ اس میں کوئی خوبی ہو، نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا غنی ہے کہ وہ تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے، تمہیں اور تمام مخلوق کو حاصل ہر نعمت اسی کی عطا کردہ ہے، اس لیے وہی تمام تعریفوں اور تمام شکر کا مستحق ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال تو بڑا ہوتا ہے لیکن وہ کنجوس اور مکھی چوس ہوتے ہیں۔ رب کائنات اپنی تمام صفتوں میں وحدہ لا شریک ہے، الغنی الحمید، مالدار بھی ہے اور تعریف کیا گیا بھی، اپنی ساری مخلوق پہ دن رات خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے آگے رب کائنات نے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے، جس طرح سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ غضب کے اظہار کے ساتھ اپنے غنی ہونے کا بھی بیان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں اپنی کوئی محتاجی دور کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔
نہ تمہارے نہ ہونے سے اس کے ملک میں کوئی کمی واقع ہوگی، نہ یہ کہ وہ تمہارے جیسے اور پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے نئی مخلوق پیدا کر لے جو تم سے ہر طرح بہتر ہو، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس آیت میں مشرکین کے اس غلط خیال کا رد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے گناہ اپنے ذمے لے کر انہیں چھڑا لیں گے، جیسا کہ نصرانیوں کا کہنا ہے کہ مسیح علیہ السلام ان کے گناہوں کی پاداش میں سولی پر چڑھ گئے، اور بعض کلمہ گو حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کی محبت کی وجہ سے انہیں قیامت کے دن کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ انہوں نے شہید ہو کر اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ خود اٹھا لیا ہے۔ رب کائنات نے یہاں اصلاح فرما دی کہ قیامت کو ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں کتاب الزکوٰۃ میں باب الحث علی الصدقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی شریف میں ایک قبیلہ آیا، مسافر مضر قبیلے کے۔ ان کے پاس واجبی لباس بھی نہیں تھا، کھانا بھی نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کرام کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 اور سورۃ الحشر کے آخری رکوع کی پہلی آیت کریمہ تلاوت فرما کے آپ نے واعظ کیا اور صدقے پر ابھارا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے صدقہ کیا۔ اس وقت رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، جو اسلام میں دین میں اچھی بات کا آغاز کرتا ہے، سب سے پہلا نمبر لیتا ہے، اسے اپنا بھی ثواب ہے، اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کے اجر کے برابر اس اکیلے کو ثواب ملتا ہے، اور دوسروں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس طرح الحمدللہ آج بھی اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جب اعلان کیا جاتا ہے صدقہ و خیرات کا اور وقف فی سبیل اللہ کا، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارا نمبر پہلا آئے، پہلے نمبر پر آئیں۔ تھوڑا صدقہ کریں یا زیادہ کریں لیکن نمبر ہمارا پہلا آئے۔ اور اسی طرح پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جو بری بات کو شروع کرتا ہے، برے کام میں پہل کرتا ہے، اس کو اپنا بھی گناہ ہے، اور اس کے بعد وہی گناہ کرنے والوں کے گناہوں کے برابر اس اکیلے کو گناہ ہے اور بوجھ ہے، اور دوسروں کے بوجھ میں اور گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائیوں، کوشش کریں کہ نیکی کا کام اس میں پہل کریں اور برائی کے کام میں ہر وقت اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، برائی سے گناہ سے بچ کے رہیں۔ تو یہاں پر رب کائنات نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ قیامت کو ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی،
किसी को अपना बोझ उठाने का कहेगी तो उसमें से कुछ भी ना उठाया जाएगा। एक तो ये है कि खुद ही देखकर किसी का बोझ उठा लें, और दूसरा कि अगर कोई सवाल करता है, कोई दरख्वास्त करता है, बावजूद दरख्वास्त के, बावजूद सवाल के कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। क़यामत को हर शख्स अपना बोझ उठाएगा। वलौ कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे कराबतदार हो, किसी कराबतदार को बुलाएं, माँ को बुलाएं, बाप को बुलाएं, भाई को बुलाएं, बेटे को बुलाएं, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। इन्नमा तुनज़िरुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, यकीनन तुम डराते हो अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हैं, बिलग़ैब, बिन देखे, बग़ैर देखने के। अल्लाह पाक को देखा नहीं है, जन्नत को देखा नहीं है, जहन्नम को देखा नहीं है, फरिश्तों को देखा नहीं है, बग़ैर देखने के ईमान लाए। आपका काम डराना है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को डराते हैं जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते और नमाज पढ़ते हैं। व अक़ामुस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। व मन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही व इलल्लाहिल मसीर, और जो पाक होता है तो वो सिर्फ़ अपने लिए पाक होता है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। सब ने अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाना है, यानी उसी की तरफ पलट कर जाना है, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है, और वो हर अमल करने वाले को उसके अमल के मुताबिक बदला देगा। अगर अच्छा अमल किया तो अच्छा बदला, और अगर बुरा अमल किया तो बुरा बदला। इससे आगे रब कायनात ने एक उन्वान बयान फरमाया कि मोमिन और काफर बराबर नहीं, मोमिन और काफर बराबर नहीं। वमा यस्तविल अमा वल बसीर, और नहीं बराबर अल आमा अंधा, वल बसीर और देखने वाला, वलद्दुलुमातु वलन नूर, और ना अंधेरे और ना रोशनी, वलद्दिल्लु वलल हरूर, और ना साया और ना लू, अल हरूर गर्मी, गर्म हवा। वमा यस्तविल अहिया वलल अमवात, और नहीं बराबर अल अहिया जिंदे, वलल अमवात और ना मुर्दे। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है सुनाता है। वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल क़ुबूर, और तू हरगिज़ उसे सुनाने वाला नहीं जो कब्रों में हैं, जो कब्रों में हैं वो नहीं सुनते। अल्लाह पाक ज़िंदा लोगों की और मुर्दा लोगों की मिसाल मोमिन और काफर से बयान फरमाते हैं कि जो इंसान मोमिन है वो तो ज़िंदा की तरह है, और जो काफर है वो मुर्दा की तरह है। ये ईमान लाने वालों की और ईमान ना लाने वालों की मिसाल है कि ईमान लाने वाले जिंदों की तरह हैं और ईमान ना लाने वाले मुर्दों की तरह। तफसीर इब्ने कसीर में है कि जिस तरह ये बाहम मुतज़ाद और मुख्तलिफ़ चीज़ें बराबर नहीं हैं कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, बल्कि दोनों के दरमियान बहुत सा फ़र्क और बोध है। और जिस तरह अंधेरे और रोशनी बराबर नहीं और साया और लू बराबर नहीं, इसी तरह ज़िंदा और मुर्दे बराबर नहीं। ये मिसाल है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बयान फरमाई है।
کہ وہ زندہ ہیں اور کافروں کے لیے کہ وہ مردہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 122۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں۔ تو یہ مثالیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ مومن سننے اور دیکھنے والا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر روشنی میں صراط مستقیم پر چلتا ہے، یہاں تک کہ یہ سفر اسے سایوں اور چشموں والی جنتوں کے ٹھکانے میں پہنچا دیتا ہے، اور کافر اندھا اور بہرا ہے، اندھیروں میں چلتا ہے، ان سے کسی طرح نہیں نکلتا، دنیا اور آخرت میں اپنی سرکشی اور گمراہی میں بھٹکتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ یہ سفر اسے جہنم کی لو اور گرم پانی تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے اور اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ سنانے کا مطلب سوچنے، سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق کے ساتھ سنانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہنے کی تو بات ہی دوسری ہے، وہ جسے چاہے سنا دے، چاہے تو بے جان پتھروں کو سنا دے۔ کسی اور میں یہ قدرت نہیں، نہ یہ رسول کے بس کا کام ہے کہ جن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں ان کے دلوں میں اپنی بات اتار سکے، اور جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں ان کے بہرے کانوں کو حق کی آواز سنا سکے۔ وہ تو انہی کو سنا سکتا ہے جو معقول بات سننے اور اس پر غور کے لیے آمادہ ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ مشرکین کی مثال ہے کہ وہ مردوں کی طرح ہیں جو سنتے نہیں، یعنی جس طرح تیرے بس میں یہ بات نہیں کہ تو قبروں میں دفن مردوں کو اپنی بات سنا سکے، اسی طرح جن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں تو انہیں بھی اللہ کی آیات نہیں سنا سکتا، نہ انہیں راہ راست پر لا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ مردوں کے نہ سننے کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 80 اور 81 اور بھی بہت زیادہ مقامات پر کہ جو قبروں میں ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ نہیں سن سکتے سوائے دو احادیث مبارکہ کے۔ ایک تو وہ جنگ بدر کے جو مقتولین کا واقعہ ہے، اور دوسرا جب میت کو دفن کر کے لوگ واپس پلٹتے ہیں تو یسمع قرع نعالہم، یہ دو واقعات ہیں پورے احادیث کے ذخیرہ میں۔ اس کے علاوہ قرآن و سنت میں جو اصلی مسئلہ ہے، جو حقیقی بات ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ نہیں سن سکتے، ان کا معاملہ آخرت کے ساتھ ہے، برزخ کے ساتھ ہے۔ ان انت الا نذیر، تو محض ایک ڈرانے والا ہے، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام تو ڈرانا ہے، خبردار کرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اس سے زیادہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ انہیں ہدایت دینا اور ان کے دل میں ایمان اتار دینا تیرا کام نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تو ان کے ایمان نہ لانے پر اس قدر دل برداشتہ اور غمزدہ نہ ہو، آپ کا کام ڈرانا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ
بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنی رحمت کا اور اپنے فضل کا بیان فرمایا ہے کہ اس نے لوگوں کو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا کہ ان کے لیے سیدھے اور غلط راستے کی نشاندہی نہ کرے، بلکہ اس سے پہلے جو قوم بھی گزری اس نے اس کی طرف کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور بھیجا، خواہ وہ نبی یا رسول ہو، خواہ اس کا نائب دین کا کوئی عالم اور مبلغ ہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے وارث ہیں۔ کوئی عالم ہو، کوئی مبلغ ہو جس کے ذریعے سے رسول کی لائی ہوئی شریعت لوگوں تک پہنچ جائے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو بلا شبہ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے، بالبینات و بالزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، و بالکتاب المنیر، اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں اور ہدایت کے لیے معجزات اللہ پاک نے نازل فرمایا اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے تحقیق وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے۔ نشانیوں سے مراد واضح معجزات اور قطعی دلائل ہیں۔ وبالزبر وبالکتاب المنیر، اور صحیفے لے کر، زبر سے مراد صحیفے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب، زبر سے مراد صحیفے اور کتاب منیر سے مراد واضح اور روشن کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 قسم کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تینوں الفاظ بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر اگرچہ ایک چیز پر صادق آتے ہیں، مگر عطف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ تینوں سے الگ الگ مفہوم مراد لیا گیا ہے۔ چنانچہ البینات سے مراد معجزات ہیں، الزبر سے مراد وہ کتابیں ہیں جو واضح و نصیحت پر مشتمل ہیں، اور الکتاب المنیر سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں شریعت کے احکام تھے جیسا کہ تورات وغیرہ۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ فکیف کان نکیر، کیسا تھا میرا عذاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد آپ کی نافرمانی کرنے والوں اور ایمان نہ لانے والوں کو دھمکی اور ڈانٹ کے لیے فرمایا کہ پھر ان رسولوں پر ایمان نہ لانے والوں کو میں نے پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ اسی طرح اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے تو میرا عذاب ان سے بھی کچھ دور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر کل 3 عنوان بیان فرمائے۔ سورہ فاطر کے رکوع نمبر 3 میں نمبر 1 سب لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، پھر فرمایا کہ قیامت کو ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا، اور تیسرا عنوان کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہیں۔
اللہ پاک ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔